مسئلہ بہت لوگ پوچھتے ہیں یورپ میں امریکہ میں گھر جو ہے نا مورگیج پہ لینا جائز نہیں ہے سودی بینکوں سے, کیونکہ سودی لون ملتا ہے جس پہ آپ کو سود دینا پڑتا ہے. کسی نے اگر لے لیا مورگیج پہ گھر, گناہ کیا, گھر حرام نہیں ہوگا, گھر میں رہنا جائز ہے جس نے لے لیا. اب توبہ استغفار کرے جو سود اسے دینا پڑ رہا ہے, لیکن یہ عمل بہرحال کیا ہے نہ, گھر حرام نہیں ہوگا, گھر کو بیچ کے جو پیسے ملیں گے وہ بھی جائز ہوں گے, لیکن سودی لین دین کرنا حدیث میں اس پہ لعنت آئی ہے, سود لینے والے پر بھی اور سود دینے والے پر بھی. تو شدید مجبوری کے بغیر آپ گھر نہیں لے سکتے. شدید مجبوری کیا ہے؟ شدید مجبوری یہ ہے کہ آپ کے پاس رہائش کا کوئی سرے سے انتظام ہی نہ ہو, رینٹ پر بھی کوئی انتظام نہ ہو رہا ہو آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس کرائے کا گھر ہے نا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ذاتی گھر آپ کی ضرورت نہیں ہے, کرائے کا گھر بھی ضرورت پوری کر دیتا ہے آپ کی. تو جو کرائے پہ رہ سکتا ہے اس کے لیے مورگیج پہ لینا جائز نہیں ہے. البتہ اسلامک بینک سے جائز ہے, یا کوئی ایسی کمپنی ہو جو شرکت متناقصہ کی بیس پہ, یعنی وہی طریقہ جو اسلامک بینکوں کا ہوتا ہے, ایسی کوئی کمپنی اگر کوئی کر رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس سے آپ کر سکتے ہیں. اور کینیڈا میں تو اسلامک بینک کھل گئے ہیں سنا ہے, یو کے میں بھی, لیکن اگر کہیں نہیں ہے تو پھر آپ یہ کام نہیں کر سکتے. تو ایسے میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیٹھ کو پکڑیں, اس کو بولیں ابے تو مجھے گھر خرید کے قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دے, جو پروفٹ میں بینک کو دوں گا وہ میں کس کو دے دوں گا؟ آپ کو. میں نے گاڑی ایسے ہی خریدی تھی ونس اپون اے ٹائم, میرے پاس گاڑی کے پیسے نہیں تھے, تو میں نے کسی کو بولا یار تم گاڑی خریدو اتنے کی اور مجھے قسطوں پہ مہنگی کر کے بیچ دو, تو میں ہر مہینے تمہیں قسط دیتا رہوں گا. اسے مجھ پہ اعتماد تھا کہ مفتی صاحب قسط لے کے بھاگیں گے نہیں, اور وہ تو بھاگ جاتا تو بہت اچھا تھا, کیونکہ وہ تو بھاگے, اچھا ہم تو چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہو, بھاگ ہی نہیں رہا کم بخت. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی کسی سیٹ سے رابطہ کرو, یار تم ایسا کرو گھر خریدو کیش پہ اور اپنے قبضے میں لے کے, اپنی ملکیت میں لے کے پھر کیا کر دو, مجھے بیچ دو. تو سیکیورٹی کے لیے جو بھی طریقہ ہوگا اس کے کاغذات رکھ لو اپنے پاس, یا چیک پہلے سے آپ اس کو 20 سال کے چیک کاٹ کے دے دیں, کچھ بھی کریں, تو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. اس قسطوں پہ اس کو آپ پروفٹ دیں, لیکن جب ایک پروفٹ طے ہو جائے گا پھر اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے پیسے دے دیے تو پروفٹ میں کمی ہو, یا لیٹ پیسے دے رہے ہیں تو وہ پروفٹ بڑھ جائے. وہ نہیں, قسطوں پہ چیز مہنگی کر کے بیچنا جائز ہے, لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ اس مجلس میں جو قیمت طے ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو اس طرح سے کر سکتے ہیں. اسلامی بینک بھی تو یہی کر رہا ہوتا ہے نا, تو آپ بھی اسی طرح سے کر سکتے ہیں. یا وہ بندہ آپ کو گھر بیچنے کے لیے ایگری نہیں ہے, تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ گھر خریدے اور اس کے یونٹ کر کے آپ کو بیچ دے. سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو میں ایک خاندانی طریقہ بتاتا ہوں آپ کو. گھر خریدا ایک آدمی نے, سیٹھ صاحب نے, مثال فرض کر لیتے ہیں 1 کروڑ میں, 1 کروڑ میں ملتا نہیں ہے لیکن ایک فرض کر لو 1 کروڑ میں گھر خریدا اس نے. اب وہ کیا کرے گا, جیسے زید نے گھر خریدا 1 کروڑ میں, اب وہ 1 کروڑ کے گھر کے یونٹ بنا دے, 100 یونٹ بنا دے, 50 یونٹ کر دے, 20 کر دے, جو بھی ہو, جو بھی دماغ لڑا کے طے کر لیں. فرض کریں 100 یونٹ کر دیے اس نے, کہ اس گھر کو ہم 100 شیئر بنا دیے اس نے, اس کے 100 حصص میں ڈیوائڈ کر دیا. اب وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا یہ گھر میرا ہے, اس کے میں نے 100 حصے کر دیے, آپ اس گھر میں رہیں اور رینٹ بھی دیتے رہیں, اور یونٹ بھی آپ مجھ سے 100 قسطیں کر دی نا, ہر مہینے اتنے پیسے رینٹ میں دیں گے اور اتنے پیسے آپ یونٹ خریدتے رہیں گے. تو جتنے یونٹ خریدتے رہیں گے اس پرسنٹیج کے حساب سے, تناسب سے رینٹ کیا ہوتا چلا جائے گا, کم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی ابھی کرایہ ہے 50,000, ٹھیک ہے نا, لیکن جب آپ نے 50 یونٹ خرید لیے تو کرایہ کتنا ہو جائے گا, 25,000. تو اب اس میں لیٹ پیمنٹ کا اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, جتنا دیر سے خریدیں گے انویسٹر کا فائدہ اس میں زیادہ. لیکن یہ طریقہ حلال ہو جائے گا, کیونکہ آپ سود نہیں دے رہے بلکہ آپ اس کو اس کے گھر کا رینٹ دے رہے ہو. اس کو شرکت متناقصہ کہتے ہیں, کہ شرکت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے, کم ہو رہی. ابھی 100% اس کا تھا, پھر 1 یونٹ آپ کا, پھر 2, پھر ایک وقت آئے گا کہ 99 یونٹ آپ کے ہو جائیں گے, 1 یونٹ اس کا. تو یہ طریقہ ضروری نہیں کہ اسلامک بینک ہی کرے, عام آدمی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس میں ٹوپیاں بہت ہوتی ہیں. اور ٹوپی وہ نہیں کرے گا جو انویسٹر ہے, ٹوپی آپ کرو گے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے خاندانی ہونے کے 2-4 اس کو ثبوت دے دو گے تو اس کو آپ پہ اطمینان ہوگا, بھائی یہ بھاگے گا نہیں.
یا گھر کی ایسی کی تیسی نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو اس بیس پہ گاڑی بھی خریدی جا سکتی ہے اور گھر کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے. چلو بھائی, یہ کیا ہے, درمیان میں اس کی کھوپڑی گھوم گئی نا تو یہ معاہدہ ختم بھی ہو سکتا ہے پھر, ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ کرتے نہیں ہیں لوگ اس معاہدے کو ختم, پورا کرتے ہیں, کیونکہ وہ کھوپڑی اس کی گھومے گی تو آپ بولو گے اس گھر میں تو اتنے یونٹ میں خرید چکا ہوں, اب تم آج اس معاہدے کو ختم کرتے رہو لیکن 50% تو میرا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, 50% کو تو میں مالک, آئندہ کے لیے تو ختم کر سکتا ہے وہ ایگریمنٹ, لیکن 50% کے تو آپ مالک بن گئے نا, تو وہ کہاں لے کے جائے گا, وہ پھر بیچ کے آدھے پیسے آپ کو دینے پڑے. مثال فرض کر لیتے ہیں 1 کروڑ میں, 1 کروڑ میں ملتا نہیں ہے لیکن ایک فرض کر لو 1 کروڑ میں گھر خریدا اس نے. اب وہ کیا کرے گا, جیسے زید نے گھر خریدا 1 کروڑ میں, اب وہ 1 کروڑ کے گھر کے یونٹ بنا دے, 100 یونٹ بنا دے, 50 یونٹ کر دے, 20 کر دے, جو بھی ہو, جو بھی دماغ لڑا کے طے کر لیں. فرض کریں 100 یونٹ کر دیے اس نے کہ اس گھر کو ہم 100 شیئر بنا دیے اس نے, اس کے 100 حصص میں ڈیوائڈ کر دیا. اب وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا یہ گھر میرا ہے, اس کے میں نے 100 حصے کر دیے, آپ اس گھر میں رہیں اور رینٹ بھی دیتے رہیں اور یونٹ بھی آپ مجھ سے 100 قسطیں کر دی نا, ہر مہینے اتنے پیسے رینٹ میں دیں گے اور اتنے پیسے آپ یونٹ خریدتے رہیں گے. تو جتنے یونٹ خریدتے رہیں گے اس پرسنٹیج کے حساب سے تناسب سے رینٹ کیا ہوتا چلا جائے گا, کم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی, ابھی کرایہ ہے 50,000, ٹھیک ہے نا, لیکن جب آپ نے 50 یونٹ خرید لیے تو کرایہ کتنا ہو جائے گا, 25,000. تو اب اس میں لیٹ پیمنٹ کا اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے, جتنا دیر سے خریدیں گے انویسٹر کا فائدہ اس میں زیادہ. لیکن یہ طریقہ حلال ہو جائے گا کیونکہ آپ سود نہیں دے رہے بلکہ آپ اس کو اس کے گھر کا رینٹ دے رہے ہو. اس کو شرکت متناقصہ کہتے ہیں کہ شرکت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے, کم ہو رہی. ابھی 100% اس کا تھا, پھر 1 یونٹ آپ کا, پھر 2, پھر ایک وقت آئے گا کہ 99 یونٹ آپ کے ہو جائیں گے, 1 یونٹ اس کا. تو یہ طریقہ ضروری نہیں کہ اسلامک بینک ہی کرے, عام آدمی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس میں ٹوپیاں بہت ہوتی ہیں. اور ٹوپی وہ نہیں کرے گا جو انویسٹر ہے, ٹوپی آپ کرو گے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے خاندانی ہونے کے 2-4 اس کو ثبوت دے دو گے تو اس کو آپ پہ اطمینان ہوگا, بھائی یہ بھاگے گا نہیں یا گھر کی ایسی کی تیسی نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو اس بیس پہ گاڑی بھی خریدی جا سکتی ہے اور گھر کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے. چلو بھائی, یہ کیا ہے, درمیان میں اس کی کھوپڑی گھوم گئی نا تو یہ معاہدہ ختم بھی ہو سکتا ہے پھر, ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ کرتے نہیں ہیں لوگ اس معاہدے کو ختم, پورا کرتے ہیں, کیونکہ وہ کھوپڑی اس کی گھومے گی تو آپ بولو گے اس گھر میں تو اتنے یونٹ میں خرید چکا ہوں, اب تم آج اس معاہدے کو ختم کرتے رہو لیکن 50% تو میرا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, 50% کو تو میں مالک, آئندہ کے لیے تو ختم کر سکتا ہے وہ ایگریمنٹ, لیکن 50% کے تو آپ مالک بن گئے نا, تو وہ کہاں لے کے جائے گا, وہ پھر بیچ کے آدھے پیسے آپ کو